السلام علیکم۔ کافی دنوں کے بعد پارک میں آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگ جائے، سیاسی گپ شپ بھی لگ جائے گی۔ اور موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، ہلکا پھلکا۔ ٹھنڈے سے مراد یہ ہے کہ گرمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رات کو بھی بارش ہوئی ہے اور پودے شودے یہ سب دھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پودے سب دھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فریش گرین ایسے لگ رہے ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، گراؤنڈز وغیرہ سارا، یہ بارشیں چونکہ ہو رہی ہیں تو ماحول سارا خوبصورت ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے ادھر۔ یہ ایسے پودوں کے نئے پتے نکل رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اور لوگ یہاں سیریں کر رہے ہیں، بچے پھر رہے ہیں، تو بڑا مزہ آ رہا ہے اور ہوا چل رہی ہے، اچھی ہلکی ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تھوڑی ٹھنڈک چیز ہے، گرمی تو نہیں ہے، ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پودے دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ عام پودا ہے لیکن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انار کا پودا ہے، یہاں انار لگے ہوئے ہیں اوپر، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے نا۔ اور خاص طور پہ یہ موسم جو سن سیٹ کا ہوتا ہے نا، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ موسم، یہ پارک میں یہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں۔ یہ پھولوں سے یہ بھرنے لگا ہے، یہ والے موتی ہے، ایک پھول موتی ہے دمار کے جگہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے جو ایم پی ہیں ادھر کے، ملک فیصل ایوب کھوکھر اور ان کے والد ملک سیف الملوک کھوکھر، ملک محمد شفیع کھوکھر، اور یہ سارے کھوکھر برادران ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو امید ہے کہ آپ کو یہ والا ماحول اچھا لگا ہوگا۔ اب تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت بنیان المرصوص کے حوالے سے ایک بڑی تقریب جو ہے اسلام آباد میں منعقد کی ہو رہی ہے، اور جس میں دیکھ رہا تھا کہ خواجہ اسد صاحب تقریر کر رہے تھے، اور وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہم نے انڈیا کے جہاز ایسے گرائے ہیں، ایسے 8 جہاز گرائے ہیں جیسے کاغذ کا جہاز نہیں گراتے، اور ہم نے ان کا غرور خاک میں ملایا ہے۔ اور یہ انڈیا کی پرانی واردات تھی، اس نے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جتنی بھی جنگوں کا آغاز ہوا ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دفعہ انشاءاللہ بنیان المرصوص اور معرکہ حق میں پاکستان کی فتح ہوئی ہے، اور آج ہم وہ پورا 1 سال گزرنے کے بعد جشن منا رہے ہیں۔ ویسے تو 28 فروری بھی ہمارا ایک دن بنتا ہے جب ہم نے ان کے وہ جہاز گرائے تھے 2، اور ایک ان کا پائلٹ بھی پکڑا تھا، ابھی نندن، ٹھیک ہے۔ ابھی نندن کو ابھی رات ہی گزری تھی کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا جی واپس کر دو، چلے کر دیا جی ہم نے۔ لیکن اس دفعہ وہ حالات نہیں ہیں، وہ ماشاءاللہ زبردست ماحول ہے ہمارا، اور ہماری ایئر فورس کی بڑی برتری ہے سر۔ ایئر فورس کا تو کمال ہے ہماری فوج کا ویسے، اور اس وقت پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں پاکستان ہماری فوج کو بھی ٹرینڈ کرے، پاکستان جیسا اسلحہ ہمارے پاس بھی ہو، اور یہ ڈیمانڈ ہے سعودی عرب سے جیسے معاہدہ ہوا ہے، قطر والے بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی معاہدہ ہو، انشاءاللہ ساری دنیا کی ہوگی۔ جیسے میں نے ایک دن بتایا تھا آپ کو کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا کاروبار ہے کون سا ہے، آپ کو بتایا تھا نا، سب سے بڑا کاروبار اس کا یہ ہے امریکہ کا اس وقت کہ وہ پوری دنیا میں اپنی فوج بھیجتا ہے، فوج بھیج کے تو پھر وہاں پہ ڈالروں میں ان سے کرایہ لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، تنخواہیں لیتا ہے۔ اور یہ اس نے مڈل ایسٹ میں بھی ایسے کیا ہوا ہے، یورپی یونین میں ایسا کیا ہوا ہے، اور بڑے ملکوں میں جو ہے نا امریکہ یہ بزنس کرتا ہے، اپنی فوج بھیجتا ہے اور پھر مطلب بھی اپنے پورے کر لیتا ہے اور ان سے پیسے بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے، مفت سروس کوئی نہیں دیتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا پاکستان اس نمبر پہ آ گیا ہے۔ پاکستان کو بھی اب لوگ جو ہے اسلحے کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، JF تھنڈر طیارے ہوں، طیارے سے لے کے سوئی تک
جو اسلحہ ہے نا اس وقت مارکیٹ میں وہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھیں نا اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. تو امریکہ بھی پاکستان کو وہ اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح وہ دوسری اسلامی دنیا کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آج میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتا دوں کہ دبئی کے اوپر کل حملہ ہوا ہے نا, 4 میزائل مارے گئے ہیں. تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے مذمت کی ہے حملے کی. انہوں نے کہا جی جو جنگ بندی کی گئی ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے, اس سے جنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے, تو اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ 4 میزائل کس نے مارے ہیں. اول تو آپ کو پتہ ہے ایک شر پسند ملک ہے جو یہ اس طرح کے کارنامے پہلے بھی وہ کرتا رہا ہے. ٹرکی کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا تھا. تو شہباز شریف نے آج باقاعدہ مذمت کی ہے اس حملے کی, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ حملے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ جنگ کے جو پرامن ماحول ہے یا جو مذاکرات وغیرہ ہم کر رہے ہیں اس میں یہ ایک رکاوٹ بن سکتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے نا کہ ہم نے دبئی, اچھا دبئی کے سر جی وہ حالات نہیں ہیں جو ہمیں پورٹریٹ کر کے بتایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر نا. ہم بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی دبئی بالکل پاکستان کے خلاف ہو گیا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑا ذکر بھی کیا تھا, لیکن وہ والے حالات نہیں ہیں دبئی کے, جو وہ والے حالات نہیں ہیں جو آپ کو بتایا جا رہے ہیں. تھوڑی بہت ٹینشن ہے لیکن وہ والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت اب اذان کا, اور یہ بچے بھی گھر جا رہے ہیں اپنے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کی ہیلپ کروں, چلو یہ لو. چلو جی میں نے ان کی ہیلپ کر دی ہے. اچھا جی باقی ویڈیو اب اذان کے بعد. اچھا جی اذان ختم ہو گئی ہے اور میں گھر آ گیا ہوں. میں نے کہا چلیں آپ کو گھر سے بیٹھ کے اتنا ویڈیو بناتے ہیں باقی والی ویڈیو. اچھا بڑا مزے کا بیان آیا ہے ابھی امریکہ کا کہ ہم جناب ایران سے جنگ نہیں چاہتے, بلکہ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کھولی جائے. ہائے ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا تو ہم خوشی سے مر نہ جاتے. بھئی ایران تو کہہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز کھولو, تم بھی کھولو ہم بھی کھولتے ہیں, آئے مذاکرات کرتے ہیں. تو اب تو آپ نے وہ خفیہ طریقے سے وہاں پہ جب سیز فائر تھا, جب جنگ بندی ہوئی تھی, آپ نے وہاں پہ قبضہ کر لیا اور ایران نے آپ کو کچھ نہیں کہا. اب آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, دن بدن بڑھا رہے ہیں قبضہ, اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں. اب ہوں تھوڑی کیڑی گل تے بندہ اعتبار کرے تے کیڑی گل تے نہ کرے. مینوں تو ساتھی لگتا ہے کہ اے انڈیا تے امریکہ یہ دونوں انہاں تے اعتبار کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے سر. ان دونوں کے اوپر اعتبار کرنا, وہ جو بندہ چیٹنگ کرے نا, دھوکہ دے, اس کے اوپر سر جی کوئی آپ اگر آپ کا بچہ آپ کو چیٹنگ کر رہا ہے یا آپ کا والد آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے, تو آپ کی بیوی کر رہی ہے, بیوی خامن سے کر رہی ہے, خامن بیوی سے کر رہا ہے, تو آپ اعتبار کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے. یہ ان دونوں کا یہ حالات ہے. اب امریکہ اوپر سے صلح, تو صلح کے دوران ہی ابنائے ہرمز پہ امریکہ نے قبضہ کیا ہے, اور پہلے جو 2 حملے ہوئے ہیں امریکہ کے وہ صلح کے دوران ہی ہوئے ہیں. حملے ہوئے ہیں نا, جو عمران کے اوپر حملہ ہوا ہے جون 25 کا, اور اب والا یہ مارچ والا. تو یہ صورتحال ہے سر جی. بندے کو جو ہے نا صاحب کردار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, بندے کو صاحب کردار ہونا چاہیے. ہائے یہ ذرا کون شعر مکمل کرے گا؟ یہ شعر آپ نے مکمل کرنا ہے. اس کا آخری پیرا یہی ہے کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بڑا مزے کا شعر ہے, آپ نے مکمل کرنا ہے. اچھا جی آپ کو بڑی اور بری خبر بھی دے دوں. پاکستان اس وقت اگلا بجٹ بنا رہا ہے. مجھے ابھی سے میسیج آ رہے ہیں کہ وکیل صاحب اگر یہ بجٹ صحیح نہ ہوا تو یہ پھر حکومت کا آخری بجٹ ہوگا. اور بجٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی آ رہی ہے؟ IMF. ہاں جی IMF نے کہا ہے, حکومت نے ابھی سے منتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم پیٹرول کے اوپر سبسڈی دینا چاہتے ہیں. IMF نے کہا ہے نہیں. ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو, تھی شہباز شریف کے پہلے سال میں
शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं पेट्रोल की 1 रुपये कीमत कम कर दी है, IMF वालों ने कहा ने जी 6 रुपये ਵਧਾਓ। तो शहबाज शरीफ को ने कहा है ओगरा को कि तुसी क्यों नहीं कम की थी, कहता है IMF वाले कहते ने नहीं करनी, हम उनके अंडर है। स्टेट बैंक इमरान खान ने उनको दे दिया हुआ है, आपको पता है। तो जब ये हालात हों, और शहबाज भाई कब से हम सुन रहे हैं कि ये मेरा IMF के पास आखिरी प्रोग्राम है, आप भी सुन रहे हैं ना, ये हमारा IMF के पास आखिर, ओ कदों ताड़ी आखिर आनी है भाई, आखिरी प्रोग्राम आपका कब आना है, कोई बता सकते हैं? मेरे ख्याल है आपके पूरे 5 साल में नहीं आएगा, मुझे तो यही लगता है। कितनी इस वक्त पाकिस्तान की इमदाद कर रहा है, चीन करने को तैयार है, अमेरिका इमदाद देने को तैयार है डायरेक्ट, ये सऊदी अरब वाले देने को तैयार हैं, दिए अभी $5 अरब। कितने आपको चाहिए भाई करप्शन के लिए, कितने पैसे चाहिए आपको, कोई लिमिट है आपकी? बता दें फिर हम भी हिसाब करेंगे। PIA आपने बेच दिया है और इदारे बेच रहे हैं, कोई पैसे पूरे ही नहीं हो रहे। और नशेई जैसे घर की चीज़ें बेचता है ना, तो फिर उसको थोड़ा 2 दिन का नशा होता है, तीसरे दिन फिर वो कहता है हूँ मैं TV बेचा, चौथे दिन कहता है मैं फ्रिज बेचूँ, फिर वो कहता है मैं जनाब कोई बेड बेचूँ। तो ये कब तक आप ऐसे करेंगे? IMF के होते हुए दोस्तों मैं आपको कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, आप जो कंसेशन है, रियायत है, ज़री मुल्क है, पेट्रोल यहाँ से निकलता है, गैस निकलती है, इस चीज़ को आप भूल जाएं। नवाज शरीफ था जिसने सिर्फ पहली दफ़ा IMF से हमें जान छुड़ाई थी, इसलिए नवाज शरीफ फ़ख्र से कहता है कि मैं जनाब वो कीमतें लाना चाहता हूँ जो मैंने उस वक़्त कीमतें बनाई थी, और वो तभी हो सकती हैं। इधर तो आपको 1 गिलास पानी नहीं आप पिला सकते कि IMF कहता है जी नहीं पिलाना तो सब पानी, पहले पानी दे तो 50 रुपये टैक्स लाओ, फिर हम लगाएंगे। जिधर जाओ टैक्स है, होटल में खाना खाने जाओ टैक्स है, चाय पीने जाओ टैक्स है, कोई चीनी ले लो उसके ऊपर टैक्स है, कोई खाना ले लो उसके ऊपर टैक्स है। सर ये क्या है? ये इस तरह बजट नहीं चलेगा आपका। ये बजट वाकई जो लोग तबसरा कर रहे हैं ना कि अगर हुकूमत ने महंगाई पे कंट्रोल ना किया तो फिर ये उनका आखिरी बजट होगा। वैसे भी आपको पता है 2.5-3 साल के बाद तहरीक चल जाती है, उसमें जितने मरीम नवाज़ के कारनामे हैं वो भी आप फेल कर रहे हैं। मरीम नवाज़ रोज़ नए नए कारनामे और इन प्रोग्राम का दौरा कर रही है और इफ्तिताह कर रही है, वो भी ज़ीरो होते जा रहे हैं। क्यों? कि जब पेट च नहीं रोटियां तो सबे गला खोटियां। अभी किसानों के लिए कितना मरीम नवाज़ ने किया है, सबके लिए कर रही है। यहाँ पे सारी ट्रांसपोर्ट पूरे पंजाब में फ्री है, पूरे पंजाब में फ्री है ट्रांसपोर्ट। जहाँ जहाँ चल रही है मुझे बताएं जी, मुझे एक जगह से शिकायत मिली है कि वहाँ पे जो मरीम नवाज़ ने ट्रांसपोर्ट की है वो नहीं है। मैं लेकिन पहले तस्दीक कर लूँ तो फिर उस ज़िले का नाम बताऊँगा। तो आप लोग भी बताएं कि आपके पास जो मरीम नवाज़ की वो इलेक्ट्रो बसें हैं जो चल रही हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर वाले फ्री हैं और बाकियों के लिए 10 और 20 रुपए है, क्या आपके इलाके में जिस दिन चली थी उस दिन से आज तक चल रही हैं या नहीं चल रही? मुझे ज़रूर आप मैसेज करके कमेंट्स में बताएं। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।